أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، پس تو اس میں سے کسی قسم کے شبہ میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے منکرین اور کافرین کے مقابلے میں اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اپنے رب کی طرف سے دلیل سے مراد وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، یعنی کسی کو اگر پیدا کیا اور مسلمان بنا کر کے، مومن بنا کر کے، اور پھر وہ بچہ جب بڑا ہوا تو پھر ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا تھا، تو یہی فطرت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، یعنی کوئی بھی بچہ، ہر بچہ اپنے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، یہ بعد کی بات ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں اپنے رب کی طرف سے دلیل سے مراد وہ فطرت ہے۔ بعد میں بچہ پیدا ہونے کے بعد جب اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، یا اور کسی مذہب میں بنا دیں، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، یتلوہ کے معنی ہے اس کے پیچھے، یعنی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو۔ گواہ سے مراد قرآن، یا تو قرآن یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اس فطرت صحیحہ کی طرف دعوت دیتے اور اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی، جو پیشوا بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی ہے، یعنی یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام بھی قرآن پر ایمان لانے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ رہنمائی کرنے والی مطلب یہ ہے کہ ایک وہ شخص جو منکر ہے، کافر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، تو کیا اس پر ایک گواہ قرآن یا پیغمبر اسلام بھی ہے، اور اسی طرح سے اس سے قبل نازل ہونے والی کتاب تورات میں بھی اس کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے، تو کیا اور وہ ایمان لانے والے ایمان لے آتا ہے، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر سے ہم سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک وہ شخص ہے جو منکر ہے، کافر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، یعنی قرآن کو مانتا، حدیث کو مانتا ہے، اور قرآن و حدیث کی باتوں پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی اگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے اگر کوئی بات کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو ایک منکر ہے، ایک منکر اور کافر ہے، اور ایک ہے قرآن و حدیث کی طرف دلیل پر قائم ہے۔
اور اس پر ایک گواہ قرآن یا پیغمبر اسلام بھی ہے، تو اسی طرح اس سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات میں بھی اسی کے لیے پیشوائی کا اہتمام کیا گیا ہے، اور وہ ایمان لے آتا ہے۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک مومن ہے اور دوسرا کافر ہے۔ ظاہر سی بات ہے مومن اور کافر دونوں میں برابر نہیں ہو سکتا، ایک ہر طرح کے دلائل سے لیس ہے، دوسرا بالکل خالی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کے اندر مذکورہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، حدیث کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی مذکورہ اوصاف، یعنی جو پہلے کے لوگ جو اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے قرآن و حدیث پر عمل کیے ہیں، اگر ایسے ہی لوگوں پر یہ اوصاف پائے جائیں گے وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے۔ تیسری چیز، تمام فرقوں سے مراد روئے زمین پر پائے جانے والے تمام مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، بدھسٹ ہو، مجوسی ہو، مشرکین ہو، کوئی کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، تمام فرقوں سے مراد یہ روئے زمین پر ماننے رہنے والے سبھی مذاہب کے لوگ موجود ہیں، شامل ہیں۔ گویا کہ تو جو بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، جتنے مذاہب کا ذکر کیا سارے مذاہب کے لوگ، تو جتنے لوگ بھی جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جسے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے بھی میری نبوت کی بابت سنا اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ وہی مضمون ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، تیری خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا کہ مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب اس کے پیروکار بن گئے، یعنی سب کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ تو گویا کہ آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور رسول کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہی پکا سچا مومن ہے۔ اور جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو